بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بالآخر اوورسیز پاکستانیوں کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑی خوشخبری مل گئی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں سے جو ووٹ کا حق تھا وہ چھیننے کے لیے امپورٹڈ حکومت، پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر سارے ایک پیج پر تھے۔ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ حکومت ہمارے ساتھ پر مسلط کی گئی تو سب سے بڑا کام جس حکومت نے کیا وہ اپنے جو نیب ترمیم تھی وہ ختم کی، ای وی ایم کا قانون ختم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق ہے، یہ تقریباً 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، 1 کروڑ، اور ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ووٹ کا۔ اور یہ ایک سلمان شبیر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں آسٹریلیا سے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اور جس درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 25 بلین روپے جو سالانہ بھیجتے ہیں جس سے ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے، اب انہی کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، پیسے لیتے ہو ووٹ کا حق نہیں دیتے۔ اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں یا پاکستان کی حکومتیں بنانے یا پاکستان میں اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کرنا ان کا حق نہیں ہے تو پیسے کس چیز کے لیتے ہو؟ اگر وہ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ان کو ایک ووٹ کا حق بھی نہیں دیتے؟ کیا ان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بیرون ملک گئے ہیں روزگار کے لیے اور آپ نے ان کو ان کا بنیادی حق ہی ان سے چھین لیا ہے؟ اہم تفصیلات ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے جو نمائندگان عدالت میں موجود تھے، پھر جو عدالت نے آج ان کے ساتھ کیا ہے، اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امپورٹڈ حکومت نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے اور شہباز گل جو امریکہ میں ایک پروفیسر ہیں، اتنی لگژری لائف چھوڑ کے اور اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے اور ایک پروفیسر کا عہدہ چھوڑ کے وہ پاکستان آئے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی جد و جہد میں وہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان ہمیں کہتا ہے فریڈم آف موومنٹ کا، فریڈم آف ایسوسیشن کا، یہ ہمیں حق دیتا ہے ہمارا آئین پاکستان کہ آپ ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسوسیشن کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، سارے یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ تھے۔ اور وہ بندہ جو پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے اپنا جو حصہ تھا وہ ادا کرنے آیا، پہلے اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جس طریقے سے بہیمانہ تشدد کیا گیا اور اب ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہے اور ایسے میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا وفاقی کابینہ نے۔ اب یہ وہ وفاقی کابینہ ہے جو ساری کی ساری 70% وفاقی کابینہ کے ممبران خود ای سی ایل پہ تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جن کا نام ای سی ایل میں سپریم کورٹ کے احکامات سے جو نام ڈالا گیا تھا اور آپ جانتے ہیں اس کے اوپر آج خود نوٹس بھی ہوا تھا، لیکن بعد میں آنریبل سپریم کورٹ وہ بھول گئی ہے، شاید وہ رجسٹرار صاحب اس کو فکس نہیں کرتے یا آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو وہ ریمائنڈ نہیں کرواتے کہ آپ نے جو یہ ای سی ایل سے نام نکالنے کا معاملہ تھا اس کے اوپر آپ نے رولز کی تفصیلات منگوائی تھیں، لیکن بدقسمتی سے دوبارہ اس کے اوپر سماعت نہ ہوئی۔ وہ جو ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے ہائی پروفائل کیسز سارے ختم ہو گئے، آج خود نوٹس سویا ہوا ہے۔ اب ایسے میں جب آپ نے ای سی ایل کے رولز میں ترمیم کر کے ای سی ایل کا قانون آپ نے عملاً ختم کر دیا ہے، وہاں آپ جا کے جو شہباز گل کا نام ای سی ایل میں آپ ڈال رہے ہیں اور شہباز گل کا جس دن شہباز گل ان لوگوں میں شامل ہے جب یہ امپورٹڈ جو رجیم چینج آپریشن پر کام شروع ہو گیا تھا اور ابھی نو کانفیڈنس منظور ہوئی تھی، اس وقت سے یہ سارا تماشا شروع ہو گیا تھا اور رات کے 1 بجے شہزاد اکبر، شہباز گل اور ڈاکٹر رضوان جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے نام اطہر من اللہ صاحب کے کہنے پر ای سی ایل سے نکالے گئے تھے۔ اب دوبارہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے، یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور یہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے شہباز گل کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی، اس وجہ سے ان کا نام ای سی ایل سے میں ڈالا گیا ہے اور یہ ان کے کارنامے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ حکومت انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ اس انتشار کے حوالے سے انہوں نے مختلف سوشل میڈیا جو ویب سائٹس ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، جو ان کی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو پیڈ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ ان کو پیسے دے کر عمران خان کے خلاف ایک اشتہاری مہم چلا رہے ہیں اور عمران خان کو اور یہ نفرت انگیز اشتہاری مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے پیمرا کو ایک خط لکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرامن مارچ کے خلاف، نفرت انگیز اشتہاری مہم کے خلاف پیمرا سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی غیر قانونی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیمرا
नफरत अंगेज़ इश्तिहारी मुहिम, ये तो टी वी चैनल्स पर भी चलाई जा रही है और ज़िम्मा दारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ख़त में कहा गया कि दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को आज़ादी इज़हार, अंजुमन साजी और सियासी इज्तिमात का हक देता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वोटों की शरह के एतबार से बड़ी जमात है, तमाम सूबों की जमात है, आइन और कानून के दायरे में रहकर इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। पुरअमन और कानूनी मार्च बेमिसाल अवामी पजीराई के साथ मंजिल की जानिब रवानवा हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जो हमारे नज़रियाती हरीफ नहीं है बल्कि मैदान सियासत में मुसलसल शिकस्त के शिकार हैं। वफाकी हुकूमत कौमी ख़जाने से मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इश्तिहार जो नफरत अंगेज़ इश्तिहारात है वो चलवा रही है। ख़त के मुताबिक खूनी मार्च के उन्वान से चलाए जाने वाले इश्तिहार का मकसद आवाम को गुमराह करना है। दूसरी जानिब नफरत को हवा देकर वफाकी हुकूमत तसादुम की कैफियत पैदा कर रही है और इस वजह से कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये उससे 2 कदम आगे चले गए हैं। इन्होंने गुजरांवाला में वॉल चेकिंग करवाई है, बैनर्स लगवाए हैं और वो इमरान खान के खिलाफ वॉल चेकिंग है और बैनर्स लगाए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि जी इमरान खान जो चोर चोर के नाले, जो चोर चोर, घड़ी चोर, तोशा खाना चोर, इमरान खान नामंजूर नामंजूर, ये सारे के सारे नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगाए नहीं जा रहे, लिखे जा रहे। अब ये कौन लिख रहा है रात के अंधेरों में, कौन वहाँ पर बैनर्स लगा रहा है रात के अंधेरों में, वहाँ पे कौन वॉल चेकिंग कर रहा है? मुस्लिम लीग नून, आप इतने जोगे नहीं है, आपके तो वर्कर्स ही कोई नहीं है, आपका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ा रही हैं, तसादुम की एक कैफियत। अब उसमें क्या है कि अगर 8-10 बंदे आप खड़े कर दें साइड पर और वो वहाँ पर नारे लगाएं, जैसे जियो वाले किसी एक बंदे को दाखिल करके उसने कोई नारे लगाए और उस नारों की बुनियाद पर वो सारा दिन जियो चलाता रहा, समा टीवी चलाता रहा कि नारे हो गए, तो आप ये बताएं कि अगर वहाँ पर हजूम है और वो तशद्दुद करे, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ आप नारे लगवा रहे हैं और आप प्री प्लान नारे लगवा रहे हैं और आप फिर उनको प्रमोट करते हैं और अल्लाह ना करे कुछ तशद्दुद का मामला हो जाए, कौन जवाब देगा? खुदा के लिए क्यों इंतशार फैला रहे हैं? क्यों इंतशार की जो सियासत है, आपकी औकात ये बच गई है कि इमरान खान के खिलाफ गुजरांवाला में पिछले लॉन्ग मार्च में आपने जो कुछ करवाया था, आज वही इमरान खान है, लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में है और पूरा गुजरांवाला सड़कों पे इमरान खान के साथ खड़ा है, फूल निछावर कर रहा है, इमरान खान के लिए खुशियां मना रहा है कि वो हमारी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और आप ये नफरतें फैला रहे हैं। खुदा के लिए मुल्क का सोचें। आपने तो फिर लंदन भाग जाना है, लेकिन मुल्क का सोचें, मुल्क के हालात आप ख़राब ना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक दरख्वास्त दायर थी और ये लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर पहले जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने शुरू में इसके ऊपर काम किया था और फिर अब जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो दरख्वास्त है इसमें अदालत में जो रिपोर्ट तलब की गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ वोट के हवाले से, अदालत ने ये करार दिया कि आईन पाकिस्तान के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक रखते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया था। जो जनरल इलेक्शन था 2018 का, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दिया गया था। साथ ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ओवरसीज़ के लिए नई टेक्नोलॉजी हम मुतारिफ करवा रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने 2 बार पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया था कि हमने कंसल्टेंट की खिदमात भी ले ली हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया था कि हमने ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका बगौर मुशाहिदा करने के बाद फिट करार दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ईवीएम को फिट करार दिया है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदा है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बगैर मुशाहिदा के बाद फिट करार दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अदालत में तजावीज़ पेश करने को तैयार हैं और हम अदालत को इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में कर रहे हैं। जबकि वकील जो थे पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से हक छीना जा रहा है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की तस्दीक है वो इतना लेंथी प्रोसेस बना दिया है कि उसमें आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी जो है वो उसमें भी तो वो मुद्दत गुजर ना चुकी हो, एक्सपायर ना हो, आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, इतनी ज्यादा इन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं
جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو جو پاکستان میں جب کوئی اپنے ووٹ کی تصدیق کرواتا ہے یا ووٹ ڈالنے جاتا ہے اور اس سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہے یا نہیں ہے، دیہاتوں میں تو اکثر لوگوں کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ایکسپائر ہوتے ہیں، تو آپ اس کی بنیاد پر ووٹ کا حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں سے یہ کیوں حق چھینا جا رہا ہے جو کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئے، اور آپ کا اتنا نظام نہیں ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں آن لائن، اور آپ تو دھڑا دھڑ ان کے شناختی کارڈ بلاک کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان کے لیے تو پاسبل نہیں ہے۔ پٹیشنر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جناب یہ باریک وارداتیں کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو جو 90 لاکھ سے زائد ہیں ان کا جو حق ووٹ ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ تو سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب اب ہائی کورٹ کی طرف سے احکامات آئے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ای وی ایم ووٹنگ مشین کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی سالانہ 25 بلین پاکستان کو بھیجتا ہے، اگر ہم ان کو ووٹ کا حق نہ دیں تو کیا شرم نہیں آنی چاہیے اس نظام کو اور اس الیکشن کمیشن کو؟ عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ اوورسیز وزارت کو کیس سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اتنا اہم نوعیت کا معاملہ ہے مگر حکومت میں کوئی شخص سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ کم از کم وزیر اعظم پاکستان جب بیرون ملک دورے پر جائیں تو اوورسیز پاکستانی ان سے سوال نہ کریں کہ جی ہمارا ووٹ کا حق کہاں ہے۔ آپ کو تو کام کر لینا چاہیے تھا کہ جب آپ کا وزیر اعظم ملک سے باہر جائے تو اوورسیز پاکستانی ان سے یہ سوال نہ کرنا پڑے کہ ہمارا ووٹ کا حق کہاں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی سالانہ ملین ڈالرز بھیجتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس رسال حسن سید نے شہری سلمان شبیر کی درخواست پر جو سماعت کی ہے اس پر عدالت نے کہا کہ آئین کے تحت حق راہ دہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عدالت اوورسیز پاکستانیوں کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم یہ پشاور میں بھی ہو چکا ہے، ان کو بلدیاتی جو الیکشن ہے اس میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، تو عدالت نے کہا یہاں بھی ہم دیں گے، اور عدالت نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور کہا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق جو آپ نے اب تک اقدامات اٹھائے ہیں اس کی رپورٹ دیں، اور عدالت نے کہا پھر ہم فیصلہ دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کیسے راستہ روکتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق کا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو معاملہ چل پڑا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رپورٹس آج دی ہیں کہ وہ ای وی ایم کا بھی انہوں نے بندوبست کر لیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو کیس ہے یہ ایک امید کی کرن ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی، کیونکہ وہ جو 1 کروڑ کے قریب ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، اور عمران خان کو بہت بڑی کامیابی اس سے جو 2/3 میجورٹی ہے وہ حاصل ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔